ایران، امریکہ Iran is a disgrace. اور اسرائیل۔ targeted Iran's main enrichment facilities. آخر ان تینوں کے درمیان لڑائی ہے کس بات کی؟ دنیا میں 57 اسلامی ممالک موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ان سب کو چھوڑ کر صرف ایران کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس جنگ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا دوسری جنگ عظیم تک۔ اس وقت دنیا کے تمام ممالک کے پاس صرف دو ہی راستے تھے، یا تو برٹش امپائر کا ساتھ دے یا تو ہٹلر کا۔ زیادہ تر ممالک نے برٹش امپائر کا ساتھ دیا، لیکن ایران کے بادشاہ نے ہٹلر سے ہاتھ ملا لیا۔ یہ دوستی برطانیہ کو بالکل پسند نہ آئی، چنانچہ برطانیہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے چند دنوں میں ہی ہتھیار ڈال دیے اور التجا کی کہ اس کی بادشاہت باقی رکھی جائے۔ برطانیہ نے شرط رکھی کہ بادشاہ تخت چھوڑ دے اور اپنا 22 سالہ بیٹا رضا شاہ پہلوی کو ایران کا بادشاہ بنا دے، جو برطانیہ کا وفادار تھا۔ رضا شاہ پہلوی مغرب سے شدید متاثر تھا، جس نے ایران میں اسلامی روایات کو ختم کرنے کی کوشش کی، حجاب پر پابندی لگائی، مدارس اور مساجد بند کیے، علماء کو گرفتار کیا اور مغربی طرز کی فارسیوں، موسیقی اور شراب نوشی کو عام کر دیا، یہاں تک کہ ایران شراب بنانے والا دنیا کا بڑا ملک بن گیا۔ اس نے سعودی عرب فیصل سے کہا کہ تم بھی سعودی عرب کو لبرل بنا دو، مگر لیکن کنگ فیصل نے انکار کر دیا۔ آج وہی سعودی عرب ایران سے کہتا ہے کہ تم لبرل بنو، لیکن اب ایران نہیں مانتا۔ اسلامی اسکالر نے رضا شاہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا، جن میں سب سے بڑا نام تھا آیت اللہ خمینی کا۔ خمینی نے لوگوں کو بادشاہ کے خلاف بغاوت پر ابھارا۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر کے ایران سے جلا وطن کر دیا۔ خمینی عراق چلا گیا، جہاں صدام حسین اس پر نظر رکھنے لگا۔ صدام نے یہاں تک کہا کہ چاہو تو میں اسے قتل کروا دیتا ہوں، لیکن رضا شاہ نے انکار کر دیا۔ خمینی نے عراق سے کیسنیوں کے ذریعے اپنی پیغامات ایران بھیجنے شروع کر دیے۔ لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کے ماننے والے بننے لگے، لیکن بادشاہ کو امریکہ کا مکمل سپورٹ حاصل تھا۔ پھر بادشاہ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، سب سے بڑی اور مہنگی پارٹی، جہاں سونے کی پلیٹوں میں کھانے پیش کیے جا رہے تھے۔ غریب ایرانی عوام جو 2 وقت کی روٹی کو ترستے تھے، یہ سب دیکھ کر خمینی کے ساتھ کھڑے ہونے لگے۔ خمینی نے بادشاہ کو آج کا یزید قرار دیا، عوامی دباؤ بڑھایا۔ بادشاہ نے امریکہ، فرانس اور دوسرے مغربی ممالک سے مدد مانگی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ بادشاہ ایران چھوڑ کر بھاگ گیا۔ خمینی 14 سال بعد ایران واپس آئے۔ 70 لاکھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی ریلی۔ یہی وہ وقت تھا جب پہلی بار ایران میں ڈیتھ ٹو امریکہ اور ڈیتھ ٹو اسرائیل کے نعرے لگے۔ خمینی کے ماننے والوں نے امریکہ سفارتخانے پر قبضہ کر لیا اور سفارتخانوں کو غلام کر دیا۔ امریکہ سے کہا بادشاہ ہمارے حوالے کرو، ورنہ قیدی نہیں چھوڑیں گے۔ یہیں سے امریکہ اور ایران کی دشمنی کی بنیاد بنی۔ خمینی نے اسلامی حکومت قائم کی، ادھر عراق میں صدام حسین حکومت میں آیا۔ صدام امریکہ اور عرب ممالک کے کہنے پر ایران پر حملہ آور ہوا۔ 8 سال تک دونوں ممالک کے درمیان جنگ جاری رہی، لیکن صدام امریکہ کی حمایت کے باوجود خمینی کو نہ ہٹا سکا۔ جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد خمینی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے میں 1 کروڑ افراد شریک ہوئے۔ آج تک گینس ورلڈ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ان کے بعد ان کے شاگرد آیت اللہ خمینی ایران کے سپریم لیڈر بنے۔ جنگ کے بعد ایران کو یقین ہو گیا کہ امریکہ اور اسرائیل ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کے پاس ایٹم بم نہ ہو، لیکن ایٹم بم بنانا آسان نہیں تھا۔ پھر ایک معجزہ ہوا، پاکستان نے کامیابی سے ایٹمی دھماکے کیے شروع کی، لیکن اسرائیل چاہتا تھا کہ دین نہ ہو۔ اس نے جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیے، ایران 1 ماہ میں ایٹم بم بنا لے گا۔ یہی بات وہ 25 سال سے کہہ رہا تھا۔ اب اسرائیل ایران پر حملے کر رہا ہے، ان تمام افراد کو مار رہا ہے جو امریکہ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایران کوئی رد عمل دے اور امریکہ کو حملے کا بہانہ مل جائے۔ یہی ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی لڑائی کی مکمل کہانی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔